جن کپڑوں کو آپ فیشن کہتے ہو نا، اللہ کے نبی نے اس کپڑے کو کیا کہا ہے سنیے، نساء کاسیات عاریات مائلات وممیلات۔ قیامت سے پہلے تم ایک زمانہ دیکھو گے، قیامت سے پہلے تم اس دنیا میں یہ منظر دیکھو گے، عورتیں تمہیں نظر آئیں گی، لڑکیاں تمہیں نظر آئیں گی، کاسیات، کہنے کو وہ کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی، برائے نام ان کے جسم پر کپڑے ہوں گے، کہنے کے لیے تو وہ کچھ نہ کچھ پہنے ہوں گی، عاریات، لیکن کپڑا پہننے کے باوجود وہ ننگی ہوں گی، کپڑا پہننے کے باوجود وہ برہنہ ہوں گی، جو کپڑے وہ پہنے ہوئے ہوں گی وہ کہلوانے کو کپڑے پہنے ہوں گی، لیکن حقیقت میں وہ کپڑے نہیں ہوں گے، کپڑا پہننے کے باوجود وہ ننگی کہلائی جائیں گی۔ جس کو ہم فیشن کہہ رہے ہیں، محمد رسول اللہ اس فیشن کو ننگا پن، اڑیاں، نیوٹ کہہ رہے ہیں کہ وہ بظاہر تو کپڑا پہنے ہوئے ہوں گی لیکن کپڑا نہیں ہوگا، وہ ننگی ہوں گی، برہنہ ہوں گی، مائلات و ممیلات، اتنا میک اپ کر کے نکلیں گی، اتنا کریم پاؤڈر پرفیوم لگا کر وہ گھروں سے باہر جائیں گی کہ ان کو دیکھتے ہی لڑکوں کے دل پھسلنے لگیں گے، ان کی طرف مائل ہونے لگیں گے، اور وہ بھی لڑکوں کی طرف جھکنے لگیں گی، یعنی عشق و معاشقہ ہوگا، یعنی یہ چیز عام ہو جائے گی، لڑکے ان کی طرف مریں گے اور وہ لڑکوں کی طرف، لڑکے ان کی طرف جھکیں گے، وہ لڑکوں کی طرف۔ جب یہ زمانہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، جب یہ فیشنیبل کپڑے جب تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، جب یہ جینز، یہ اسکرٹ، یہ پیلر، یہ لیگی، یہ سارے کپڑے جب پہن کر لڑکیاں گھر سے باہر نکلنے لگے، جوان بیٹیاں گھر سے باہر نکلنے لگے، 10 سال سے بڑی لڑکی جوان مانی جائے گی، 10 سال سے بڑی لڑکی بالغ مانی جائے گی، 10 سال سے بڑی لڑکی کے اوپر پردہ، نقاب، حجاب، چادر، یہ سب چیزیں ضروری ہو جائیں گی۔ 10 سال سے نیچے تو چلے گا، لیکن 10 سال کے بعد گنجائش نہیں ہے۔ اسلام کے حکام 10 سال کے اوپر لاگو ہونے لگتے ہیں۔ فرمایا جب تمہارا بیٹا 7 سال کا ہو تو نماز کا حکم دو، کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا، جب 10 سال کا ہو اور نماز نہ پڑھے تو مار مار کے لے جاؤ، پیٹو، یعنی 10 سال کے بعد عبادت، نماز اور روزہ یہ سب اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے، تو لڑکیوں پر 10 سال کے بعد پردہ بھی فرض ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ سنو، یہ ساری چیزیں تمہاری اوپر ضروری ہے، لیکن جب یہ لڑکیاں ایسے کپڑے پہن کر نکلنے لگے ہیں، فیشن کر کے نکلنے لگے ہیں، لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحہا، ایسی عورتوں کو کبھی بھی جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ لا يدخلنا بھی پڑھا کچھ لوگوں نے، وہ جنت میں نہیں جائیں گی، اور اکثر نے پڑھا لا يدخلن الجنت، ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں، ہرگز کا مطلب ہوں گی ہی نہیں جائیں گی جنت میں، اور جنت تو بہت دور کی بات ہے، جنت بہت دور کی بات۔ ولا یجدن ریحہا، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، جنت کی خوشبو۔ جنت کے گیٹ کے باہر ایک گھوڑا کھڑا کرو اور اس گھوڑے پر بیٹھ جاؤ، اور اس گھوڑے پر بیٹھ کر سفر کرو، دوڑاؤ، 70 سال تک کنٹینیو، بغیر رکے ہوئے، بغیر کھائے پیے، 70 سال تک اس کو دوڑاتے رہو۔ 70 سال کے بعد وہ جہاں پہنچے گا، 70 سال کے بعد وہ جہاں پہنچے گا، جنت کی خوشبو وہاں تک آ رہی ہوگی۔
اب اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، یعنی ان کو جنت سے اتنا دور کر دیا جائے گا کہ ان کے اور ان کے جنت کے جانے میں جنت کے درمیان 70 سال کا فاصلہ ہوگا۔ صرف سنا ہی رہے ہیں، عمل تو ہونا نہیں ہے۔ کل صبح ہماری بچیاں پہنیں گی وہی جو پہنتی آئی ہیں، ہماری عورتیں کپڑے وہی پہنیں گی جو پہنتی آئی ہیں، ان میں چینجنگ نہیں ہوگی۔ تو دیکھیے، ہم جس کو فیشن سمجھ رہے ہیں، اسلام اسی کو ننگا پن کہہ رہا ہے کہ یہ ننگا پن ہے۔ اس کے بعد آئیے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اب آپ سمجھ گئے نا، سوچ بدلیے۔ جب سوچ بدلیں گے تب ما قدمت لغد، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کون سی تیاری کی ہے، کل یعنی قیامت کے دن کے لیے کون سا عمل کیا ہے۔ کیا سوچنا چاہیے؟ ابو بکر صدیق کے زمانے میں جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں ذرا اس کا منظر دیکھیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں قحط پڑ گیا۔ اب قحط سمجھتے ہیں نا؟ نہیں سمجھتے۔ سوکھا پڑ گیا، بارش نہ ہونے کی وجہ سے سوکھا پڑ گیا اور اناج غلہ سب کچھ نہیں ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ تو اب کیا کیا جائے؟ تو ملک شام سے، سیریا جس کو آج بولا جاتا ہے، سیریا اس کا پرانا نام شام سے 1000 اونٹ پر لدا ہوا اناج آیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تجارتی بزنس تھا، تجارت کی بزنس تھا، وہ اسی اناج کا غلے کا خرید و فروخت کا بزنس کرتے تھے۔ تو شام سے 1000 اونٹ غلے سے لدے ہوئے ان کے پاس آئے۔ صبح پہنچا نہ، شام کو پہنچا اور تھوڑی دیر میں مدینے کے لوگوں کو اطلاع ہو گئی، جو مدینے میں جو بزنس مین تھے، جو تجارت کر رہے تھے، جو بزنس مین تھے، ان کو پتا چلا کہ عثمان غنی کے پاس 1000 اونٹ مال آیا ہے، غلہ اناج، تو چلو ان سے خریدا جائے اور مدینے میں بیچا جائے۔ ایسے موقع پر لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، ہے ہی نہیں مال۔ اب 100 کا مال جو عام دنوں میں 100 میں ملتا تھا، آج 200 میں بک رہا ہے، اس میں لینا پڑ رہا ہے۔ لاک ڈاؤن میں کیا ہوا؟ مجبوری تھی۔ جب بالکل مرغی تک، ہمارے یو پی میں تو بھینس بکری مرغی سب، ایک آدمی بیچارہ کہیں پتا چل گیا، اس کو کہیں کر لیا بھینس، تو بیچارہ 1 کلو گوشت لے کے آ رہا تھا، اپنے ہی لوگوں میں سے کسی نے مخبری کر دی، اس سے کہا ذرا اپنے ایکٹیوا کی ڈگی کھول۔ اس نے کھولا تو اس میں 1 کلو گوشت مل گیا۔ ایسے موقع پر پولیس والوں نے خوب کمایا، چل اندر چل۔ اس نے سوچا کہ اگر FIR ہو کے اندر چلے گئے تو بیل ویل کرانے میں اور کورٹ تک جانے میں 50-60 ہزار روپے لگے، طے ہوتا ہے۔ اس کو چھوڑا تو جانتے ہو 20,000 روپے سے 1 روپیہ کم نہیں لیا پولیس والوں نے، تب جا کر اس کو چھوڑا ہے۔ یہ ہماری آنکھوں دیکھی بات ہے۔ 1 کلو گوشت کی قیمت کتنی پڑ گئی؟ 20,000۔ ایسے حال۔ اور ہمیشہ جاسوس دوسرے نہیں ہوتے، اپنے ہی ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے گھر پہ دال سے فکر نہیں ہو رہی ہے کہ چلو دال روٹی چل رہی ہے، ہمیں تکلیف اس بات کی ہو رہی ہے کہ تمہارے گھر میں گوشت کیوں پک رہا ہے۔ ہمیں اپنی پریشانی سے پریشانی نہیں ہے، ہمیں آپ کے اچھا کھانے اور پینے سے پریشانی ہے کہ آپ اچھا کیوں کھا رہے ہیں۔ یہ ہماری سب سے بڑی مصیبت بن چکی ہے آج۔ تو حضرت عثمان غنی کے پاس کچھ بزنس مین تاجر لوگ آئے اور کہا کہ امیر المومنین، تو عثمان سے کہا، عثمان غنی جی سنا ہے آپ کے پاس مال آیا ہے، جی بولیے، ہم اس کو خریدنا چاہتے ہیں، آپ بیچیں گے؟ حضرت عثمان غنی نے کہا ہاں بیچ دوں گا، اگر ہم کو اچھا منافع ملے گا تو، اچھی پروفٹ دو گے تو ہم بیچ دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، ہم اچھی پروفٹ دیں گے۔ کہا بولو کیا؟
آپ نے جو مال ملک شام سے 10 روپے میں خریدا ہے 10 درہم میں، ہم اس کے 12 درہم دیں گے۔ آپ نے جو مال خریدا ہے، مان لیجئے 10 کا خریدا تو ہم 12 میں ہم خرید لیں گے۔ حضرت عثمان نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ پروفٹ مل رہی ہے، مجھے اس سے بھی زیادہ نفع مل رہا ہے۔ ان بزنس مین لوگوں نے، اس تاجر لوگوں نے کہا اچھا ایسا کروائے عثمان، ہم آپ کے 10 درہم کا مال 14 درہم میں 14 درہم میں ہم لینے کے لیے تیار ہیں۔ 10 کا مال آپ 14 روپے میں ہم کو دے دو۔ حضرت عثمان کہتے ہیں مجھے اس سے بھی زیادہ منافع مل رہا ہے، مجھے اس سے بھی زیادہ پروفٹ مل رہی ہے۔ سنیے، بہت اچھی چیز بتا رہا ہوں میں ابھی آپ کو۔ تاجروں نے، بزنس مین لوگوں نے کہا اے عثمان چلو آخری بولی، آپ کا 10 کا مال میں 15 میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے جو شام سے غلہ 10 درہم کا خریدا، ہر 10 درہم کے غلے پر 15 درہم میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عثمان کہتے ہیں جاؤ، ہماری تمہاری سودا نہیں ہو پائے گی، ہماری تمہاری سودا نہیں ہو پائے گی، اس لیے کہ مجھے اس سے بھی زیادہ پروفٹ، اس سے بھی زیادہ مجھے نفع مل رہا ہے۔ ان تاجروں نے کھڑے ہو گئے اور جانے لگے، لیکن جاتے جاتے کہنے لگے اے عثمان، مدینے کے سارے تاجر آپ کے گھر میں موجود ہیں، مدینے میں جو بزنس کرتے ہیں وہ سارے لوگ یہاں موجود ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ ہم سے زیادہ آپ کو پروفٹ کون دے رہا ہے۔ 10 سے کا مال 15 میں ہم لینے کے لیے تیار ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے اس سے بھی زیادہ پروفٹ مل رہا ہے، نفع مل رہا ہے، جبکہ خریدنے والے مدینے کے سارے تاجر تو یہی موجود ہیں۔ پھر مجھے بتاؤ کہ 10 کا مال 15 میں ہم لے رہے ہیں، 15 سے زیادہ آپ کو پروفٹ مدد کون دے رہا ہے، کون دے رہا ہے منافع؟ حضرت عثمان نے کہا تم 10 کا مال 15 میں لے رہے ہو اور مجھے 1 درہم کا مال 10 درہم میں لینے والا دکھ رہا ہے۔ 1 درہم کا مال 10 درہم میں لینے والا، اس کا مطلب 10 کا مال 100 درہم میں، یعنی 10 گنا۔ کہاں کا کون دے رہا ہے؟ حضرت عثمان نے کہا میرا رب، میرا اللہ کہہ رہا ہے جو اللہ کی راہ میں، میری راہ میں 1 درہم خرچ کرے گا، ہم اس کو 10 گنا زیادہ دیں گے، یعنی 10 درہم کا ثواب دیں گے۔ ہم نے یہ 1000 گلے سے لدے ہوئے اور اناج سے لدے ہوئے یہ اونٹ ہم غریبوں اور مسکینوں میں فری میں تقسیم کریں گے، ان کے گھروں میں چولہا جلے گا، ان کے گھروں میں اناج جائے گا، ان کے بچے کھائیں گے پیئیں گے، اور میرے ایک درہم پر اللہ 10 درہم کا ثواب ہمیں دے گا، یعنی 10 گنا نیکی مجھے ملے گی۔ مجھے یہاں نہیں آخرت میں چاہیے، مجھے یہاں نہیں آخرت میں چاہیے، مجھے دنیا میں اس کا انعام نہیں، آخرت میں مجھے انعام چاہیے۔ حضرت عثمان غنی نے اپنے سارے اونٹوں کو راہ خدا میں تقسیم کر دیا، غلہ راہ خدا میں تقسیم کر دیا۔